ज़हरा काज़मी ने और भी कई राज़ों से पर्दा उठा दिया है। बहुत अहम है, इसमें उसके ऊपर होने वाले जो मज़ालिम हैं वो बताए गए हैं, और साथ ही साथ उसको किस तरह बयानात देने पर मजबूर किया गया, और साथ ही साथ वो ये कहती है कि किस तरह मेरी वीडियोस बनाई गई, और फिर दरिया पर जब वो एक चट्टान पर बैठ गई तो वो उस वक्त क्या हुआ, और ज़हीर ने मुझे ये क्यों कह दिया कि शुक्र करो तुम बच गई हो। तो इसके अलावा जो तशद्दुद की रौदात भी उस बेचारी बच्ची ने सुनाई है वो क्या है, हम इस वीलॉग में आपके सामने शेयर करते हैं। जो गुज़श्ता समात पे मैं कुछ चीज़ें आपके साथ जो गुज़श्ता इसकी स्टेटमेंट थी कराची से लाहौर, फिर लाहौर से हवेली लखा और दीगर मकामात तक का आपको बता चुका हूँ, और आज हम अगला इसका पोर्शन बताते हैं जिसमें एक ख़ातून यूट्यूबर की जो बड़ी फेमस है इस केस में, उनकी एंट्री कैसे हुई वो भी इसी वीलॉग में आप जान सकेंगे। सबसे पहले तो जी हम बात कर लेते हैं ज़हरा काज़मी ने जो अपनी स्टेटमेंट जमा करवाई है अपने वालिद के वसासत से। ये वो स्टेटमेंट है जो कोर्ट में जमा हुई है, एज़ इट इज़ वो मैं पढ़ देता हूँ। इसमें कोई मेरा तजिया नहीं, कोई मेरा तबसरा नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ हरफ बहरफ वो जो उसने लिखा है वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। वो ये कहती है कि जी हवेली लखा में हम मौजूद थे, जहाँ वकील राय खुरम का उन्होंने नाम लिया है कि ने ज़हीर से रब्ता किया और कहा कि ज़हरा काज़मी को कहो कि अपने वालिद के ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाए और ज़हीर के हक़ में बयान दे। उस पर उसने कहना है कि मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर किया गया, वो मैंने रोते हुए बनाई, 2 बार वीडियो को रिकॉर्ड किया गया, तमाम जो उसका स्क्रिप्ट था वो ज़हीर और शब्बीर ने लिखा था। दोनों वीडियो की शूटिंग करने के बाद वकील को भिजवा दी गई। उसने कॉल करके कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वीडियो में ज़हरा काज़मी का रोना ना हो और ना ही वो रो रही हो, वरना ये लगेगा कि कोई ये ज़बरदस्ती का बयान लिया गया है। उसके बाद फिर मज़ीद वीडियो रिकॉर्ड की गई। जब भी मैं वीडियो के दौरान कोई गलती करती तो मुझे शब्बीर मारता था। ये उसने कहा है जी कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया जाता था। फिर उसने कहा कि ज़हीर ने वीडियो बनाकर वकील को भेजी। ज़हीर का अपने एक और जानने वाले से रब्ता हुआ जिसने हदायत की मुझे और ज़हीर को, यानी कि वो दोनों कहते मुझे और वो ज़हीर दोनों को लाहौर लेकर आ जाए जहां बयान होगा, फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। वो कहते हैं कि जी वो शख्स हमें लाहौर ले आया, पुलिस से भी रास्ते में मुलाकात हुई, लाहौर में 26 तारीख को हमें बयान रिकॉर्ड करने के लिए लाया गया। फिर वो कहती है कि इस जज के सामने पेश होने से पहले कुछ दस्तावेज़ात पर मुझसे दस्तखत करवाए गए। उसके बाद ज़हीर ने मुझे बाकायदा तौर पर कहा कि जज के सामने कैसे जवाब देने हैं और कैसे मेरे झूठों की तायीद करनी है, ये ज़हीर ने मुझे सिखाया और बताया। ये लड़की कह रही है जी। उसके बाद वो कहती है कि जी उसके बाद वकील ने मेरे कान में एक सरगोशी की और धमकी भी दी कि जज पूछे कि मैं दारुल-उमान जाना चाहती हूँ तो तुम्हारा जवाब नफ़ी में होना चाहिए, और अगर जज ये पूछे कि तुमने अपने वालिदैन के पास जाना है तो कहना है कि नहीं, मुझे ज़हीर के साथ जाना है। मुझे ये कहा गया कि ज़हीर के पास मैं रहना चाहती हूँ, ये तुमने अपनी स्टेटमेंट देनी है, और उसके बाद मुझे जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। फिर वो कहती है कि जी वकील पर उसने इल्ज़ाम लगाया है कि उसने मेरे बचपन की शादी करवाई और सहूलतकारी भी की, और उसने कहा कि और ज़हीर और साथियों के साथ मुझे अगवा रखने में मददगार भी साबित होता रहा। ये उसने एक इल्ज़ाम आयद किया है। उसके बाद वो कहती है कि जी मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई तो मेरा वालिदैन और ज़हीर का नाम पूछा गया और मेरी मौजूदगी की, यानी कि अदालत में मौजूदगी की वजह भी पूछी गई। मैंने ज़हीर और शब्बीर के डर से झूठी कहानी जो मुझे बताई गई थी वो जज के सामने बयान कर दी। उसके बाद उस वक्त सिंध पुलिस भी मौजूद थी कि वो ज़हीर का बयान रिकॉर्ड करना चाहती है, तो जज ने उन्हें मेरा और ज़हीर का, यानी कि वो कहते हैं कि जी 161 वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा है 161, उसका बयान रिकॉर्ड करने की इजाज़त दे दी गई। फिर मेरा बयान रिकॉर्ड हुआ। मैंने वही बयान दिया जो मुझे कहा गया था। इस बयान के बाद अदालत में मैं खड़ी थी तो जज ने एक बार फिर मुझसे उम्र पूछी और मेरा 164 का बयान रिकॉर्ड हुआ। ये जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान होता है, और वो लेकिन उसने कहा जी लेकिन मेरा वो बयान रज़ाकाराना नहीं था, यानी कि मैंने अपनी मर्ज़ी से स्टेटमेंट नहीं दी थी। ये अब वो स्टेटमेंट दे रही है।
پھر وہ کہتی ہے کہ جی کیونکہ اعلیٰ عدالتوں کے اصولوں کے مطابق وہ بیان نہیں تھا جو اعلیٰ عدالتیں ایک اصول طے کر چکی ہیں کہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 164 کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ کس طرح لی جا سکتی ہے، اور اس اصولوں کو بھی فالو نہیں کیا گیا، اور میرا جو بیان تھا وہ میرا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کر لیا گیا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ عدالت سے رخصت ہونے کے بعد دوبارہ آنے کا کہا گیا کہ میں دارالامان جانا چاہتی ہوں۔ میں نے ظہیر کی طرف سے ایک قصہ سنایا اور ایڈوکیٹ رائے خرم نے کہا کہ وہ ظہیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی پھر اسے پوچھا گیا عدالت نے کہ دوبارہ آنے کا کہا گیا کہ جی آپ جانا چاہتی ہیں، کہاں جانا چاہتی ہوں؟ اس نے کہا جی میں نے کہہ دیا کہ جی میں نے ظہیر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے وکیل صاحب نے کہا تھا۔ پھر مجھے پولیس جیپ میں بٹھا دیا گیا کہ آگے چل کر پنجاب پولیس بھی ملی، انہوں نے پولیس والوں سے کہا کہ اس کو ظہیر کے گھر والوں کے حوالے کر دیا ہے۔ راستے میں ظہیر نے کہا کہ اچھا کیا، راستے میں جب وہ جا رہے تھے اپنے گھر بیان دینے کے بعد تو ظہیر نے کہا تم نے اچھا کیا، تم بچ گئی ہو۔ پھر ہمیں شبیر اور یاسمین کے حوالے کر دیا، پھر ہم حویلی لکھا چلے گئے۔ ہمیں کہا گیا کہ عید تک یہیں رہیں۔ اس دوران کمرہ بھی ایک کرائے پر لے لیا گیا جہاں پر میں، نور بی بی اور ظہیر وغیرہ جو ساتھی تھے، اس دوران ایک ہفتے کے لیے ہم وہاں پر ہم رہے۔ اس دوران ایک ہفتے کے لیے قدیر بھی آیا کیونکہ شبیر لاہور چلا گیا تھا۔ اس قیام کے دوران مجھے دھمکی دی گئی کہ اب میں کبھی واپس نہیں جا پاؤں گی کیونکہ اب مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا، کیونکہ کوئی ایسی لڑکی سے کیوں شادی کرے گا جس کے حوالے سے کہا جائے وہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ جملہ ہے جو اکثر گھروں سے جانے والی لڑکیوں سے متعلق کہا جاتا ہے۔ تو جو بچیاں اس طرح کا سٹیپ لیتی ہیں وہ ضرور سوچیں کہ آپ کا جو سسرال ہے وہ بھی آپ کو ریسپیکٹ نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ آپ کو ایک تانا عمر بھر سننے کو ملتا ہے کہ تم گھر سے بھاگی ہوئی ہو اور تمہیں اب کوئی اپنائے گا نہیں، کوئی تمہیں اپنانے کو تیار نہیں ہوگا۔ اور یہی وہ دیکھیں، اس کو بھی یہ باور کروایا جا رہا ہے، بچی کو بھی کہا جا رہا ہے، حالانکہ مقدمہ یہ ہے کہ الزام یہ ہے کہ اس کو کڈنیپ کیا گیا یا ابڈکشن ہوئی، لیکن یہاں پر وہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ تم گھر سے بھاگی ہوئی ہو، یہ اس کو باور کروایا جا رہا ہے، اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے، سادہ الفاظ میں آپ یہ کہہ لیجئے۔ اور اس کے بعد جی اس نے کہا کہ والدین بھی تمہیں رکھنے سے پھر انکار کر دیں گے یا مجھے غیرت کے نام پر قتل کر دیا جائے گا۔ عام طور پہ ہم ان کیسز میں دیکھتے آئے ہیں کہ اسی نوعیت کے کیسز میں اس طرح ہوتا ہے کہ والدین منہ موڑ لیتے ہیں ایسی بچیوں سے، اور اس کے بعد پھر وہ ان کو یا تو غیرت کے نام پر قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو اس بچی کو بھی یہ باور کروایا گیا بقول اس لڑکی کے۔ پھر وہ کہتی کہ عید کے بعد ہمیں لاہور لایا گیا، ہم ظہیر کے گھر واپس چلے گئے۔ ویڈیو کے ذریعے اور جو خبریں آتی تھی ہم کیس کی اپڈیٹ دیکھتے رہتے تھے۔ تو ظہیر کو میرے والد سے سخت نفرت تھی اور اس نے کہا کہ تمہارے باپ کو چین نہیں ہے۔ اس کے بعد ظہیر نے مجھے کہا کہ اپنے باپ کا نام تک نہ لیا کرو میرے سامنے۔ پھر اس نے کہا جی مجھے ویڈیو دکھائی گئی جس پر ٹی وی پر میرے والد ہمارے گھر کی سیر کروا رہے ہیں اور جس پر ظہیر اور شبیر نے کہا کہ امیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی گھر تبدیل کر لیں گے تاکہ یہ الزام نہ لگے کہ ہم نے بچی کو پیسوں کی وجہ سے لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد مختلف اوقات میں زبردستی بیان اور ویڈیو تصاویر بنوانے پر مجبور کیا گیا، اور جس میں کہا گیا کہ میں بہت خوش ہوں اور ایک دن تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میں بڑی خوشی سے زندگی یہاں پر بسر کر رہی ہوں۔ پھر وہ کہتی جی ایک دن شبیر گھبرایا ہوا گھر میں آتا ہے، اور وہ جب آیا اور اس نے ہمیں کہا کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے کیونکہ سندھ پولیس چھاپا مارنے والی ہے۔ پھر ہمیں ان کے ایک دوست کے گھر لے جایا گیا۔ مجھے شبیر اور ظہیر نے دھمکی دی کہ ہر کسی کو بتا دو کہ تم اپنی مرضی سے آئی ہو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جی پھر وہیں پر بیٹھ کے ایک منصوبہ بندی ہوئی۔ ظہیر اور شبیر میں اتفاق ہوا کیونکہ سندھ میں مقدمہ درج ہے، پنجاب میں نکاح ہوا ہے، تو ہمیں ایسی جگہ پہ چلا جانا چاہیے جہاں پہ دونوں صوبوں کی پولیس ہمیں ڈھونڈ نہ رہی ہو۔ پھر طے ہوا کہ ہمیں خیبر پختونخوا چلے جانا چاہیے، اور پھر ہم خیبر پختونخوا فرار ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کار کرائے پر لی اور ظہیر، شبیر، یاسمین اور نور بی بی ہم سب کار پر سوار ہوئے اور ایک لمبے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب صبح سورج نکلا تو ہم وہاں پہنچ گئے اور ایک ریسٹورنٹ پر جا کے ہم رکے جہاں پر ہم نے چائے پی اور کھانا کھایا، جہاں شبیر نے
شبیر اور ظہیر نے گاڑی بدلنے کی بات کی۔ وہاں ہماری ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس کا بتایا گیا کہ جی ہمارا خاندانی دوست ہے جس کا نام ہے وسیم، اور ہم وہاں سے وسیم کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وسیم نے بتایا کہ وہ بھی وکیل ہے اور وہ اپنی ہائی روف کار کو پارٹ ٹائم چلاتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ نکاح کہاں پر ہوا ہے؟ وسیم نے کہا اگر یہ بات تم مجھے بتاتے تو یہ تو 5 منٹ کا کام تھا، کیونکہ اس طرح کے اور تمہارے پیسے بھی بچ جاتے، میں ویسے اور تمہاری مدد کرتا ہوں، اس نوعیت کے تو میں پہلے بھی کئی کام نمٹا چکا ہوں۔ یہ بچی کہتی ہے۔ پھر کہتی ہے دوران سفر شبیر کو بتایا کہ یہاں قریب ہی اس کے دوست کا گھر ہے، وہ انہیں کمرہ کرائے پر لے کر دے سکتا ہے، جس پر شبیر راضی ہو گیا اور ہمیں وہ کہتے جی اور جس پر شبیر راضی ہو گیا اور ہمیں دریا کے قریب ایک ڈھابے پر چھوڑ کر مکان کے لیے ضروری چیزیں لینے چلے گئے، جہاں ہم وسیم اور شبیر کا انتظار کرتے رہے۔ مجھے ظہیر نے کہا کہ آؤ ہم تصویر بنواتے ہیں، میں نے انکار کر دیا۔ پھر مجھے زبردستی کہا گیا کہ آؤ، اور میں پھر جا کر چٹان پر بیٹھ گئی۔ ظہیر نے مجھے وہاں پر زبردستی کھینچا اور کہا کہ ایسے تصویر بنواؤ کہ لگے کہ ہم دونوں یہاں پر بڑے خوش ہیں اور پکنک منانے آئے ہیں اور تم اپنی مرضی سے آئی ہو، یہ بھی کہا گیا۔ پھر وہ کہتی کہ جی کھانا کھانے کے بعد وسیم کی گاڑی میں ہم بیٹھ کر کمرے میں پہنچ گئے، جہاں 10 سے 11 دن رکے۔ اس دوران وسیم اپنی فیملی کے ساتھ آتا جاتا تھا مجھے کمرے میں، جب بھی آتا اس کے بعد وہ جو کوئی فیملیز وہاں پہ آتی تو مجھے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ وسیم ظہیر کو فون کر دیتا کہ کیس کی، اور جو وسیم ہے وہ ظہیر کو فون دیتا اور اس کے فون پہ ظہیر کیس کی اپڈیٹس لیتا کہ اپڈیٹ کیا چل رہی ہے، اس کیس میں کیا چل رہا ہے، اور وہیں پر ہی خاتون یوٹیوبر کی انٹری بھی ہوئی۔ تو یہ جی خیبر پختونخوا جب وہ پہنچے اور کس حالات میں یہ پہنچے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔